احمد صاحب، پاکستان میں جو فضائی آلودگی کی سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں اور صنعتی اخراجات ہیں۔ ان مسائل پر قابو کس طرح پایا جا سکتا ہے اور حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ قابو کرنے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہوائی آلودگی کو سمجھنے کے لیے اور اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں یہ ایئر پولوشن مانیٹر کی ضرورت ہے، اور یہ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں جب مانیٹرز لگیں گے اور چلیں گے سالانہ طور پہ، ہمیں جب ڈیٹا ملے گا تب ہمیں جا کے صحیح طرح پتہ چلے گا یہ ہوائی آلودگی کتنی ہے، شدت کتنی ہے، کہاں کتنی شدت ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ اس وقت حکومت پنجاب کے پاس 3 رپورٹس ہیں، 2018 کی اور 2022 کی، جس میں آپ سمجھ لیں جو میتھڈالوجی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ان ایک رپورٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً آدھی ہوائی آلودگی جو ہے وہ گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہے۔ اور اس کو جب سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول اور ڈیزل کا معیار ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں جو ہماری ریفائنریز ہیں، 5 ریفائنریز پاکستان میں، ان کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اپنے پیٹرول اور ڈیزل کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے۔ یہ نہ کوئی سستا کام ہے، نہ یہ کوئی راتوں رات کیا جا سکتا ہے۔ اس میں لگیں گے پیسے اور اس میں لگیں گا وقت اور ٹائم، اور اس کے لیے ہمیں ایک قسم کی سیاسی سوچ چاہیے جو کہ یہ 5 سال کے الیکشن سائیکل سے زیادہ مستقبل اور پائیدار ہو، جس کے نتیجے میں اس طرح کے لانگ ٹرم اور مہنگے پروجیکٹس جو ہیں، یہ میں نے صرف ایک چیز کی، آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی، وہ بھی ہے، یہ رینیوبل انرجی پہ بھی آنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ راتوں رات نہیں ہو سکتی، ان میں ٹائم لگے گا اور ان میں کافی پیسے لگیں گے، اور اس میں پھر پولیٹیکل ول کی بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے اٹ ڈیپینڈز آن گڈ ڈیٹا۔ اگر ہمارے پاس ادھر کیا کہتے ہیں مانیٹر نہیں ہے تو پھر ہم ایک قسم کے تکے مار رہے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں پنجاب میں پہلے جو صرف 5 مانیٹر ہوتے تھے، اب تقریباً 30 آگے اور لگنے والے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے سالوں میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھ جو ہے ہوائی آلودگی کی، وہ بہتر ہوگی، اور یہ پالیسیز جو ہے یہ پھر آسان نہیں، لیکن ان پہ جو ڈیٹا ہے وہ چونکہ اتنا اچھا ہوگا، ان پہ پھر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ بالکل عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا رافع صاحب، جیسے پنجاب کی ہم بات کریں تو پنجاب میں فضائی آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑتا ہے، یا پھر جو بیماریاں ہیں وہ پھیلنے لگ جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے کچھ مہینوں پہلے جو پنجاب میں تعلیمی نظام ہے وہ اس فضائی آلودگی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے حکومت نے کیا اقدامات کیے، کیا مؤثر اقدامات کیے؟ دیکھیں، یہ جو اقدامات ہے اسکول بند کرنے کا، اس کی مجھے خاص سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، اسکولوں میں جو ہوائی آلودگی ہے وہ اتنی ہوگی جو کہ گھروں میں ہوگی، تو آپ بچوں کو اس طرح بچا نہیں رہے ان کے اسکول بند کر کے، آپ ان کی تعلیم روک رہے ہیں۔ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے نا کہ گھر میں رہ کر بچے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ وائرل انفیکشنز کافی پھیلتے ہیں اس فضائی آلودگی کی۔ بالکل، ہوائی آلودگی آپ کے گھر، اگر آپ کے پاس ایک مشین، یہ ایئر پیوریفائر نہیں ہوگا، جو کہ میرے پیچھے ادھر دفتر میں میرا لگا ہوا ہے، تو آپ کے کمرے کے اندر اچھی ہوا ملے گی نہیں، وہ اتنی بری ہوگی جتنی باہر ہے۔ تو یہ اسکول بند کرنا، مجھے اس کی کوئی خاص سمجھ نہیں آتی ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب کووڈ کے دور کے اندر جو لاک ڈاؤنز ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن کے اندر، چونکہ صنعت نہیں چل رہی تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، 3-4 دن کے اندر ہوا صاف ہو گئی تھی، ہمیں آسمان نظر آنا شروع ہو گیا تھا، رات کو تارے بھی نظر آتے تھے۔ تو وی نو ایگزیکٹلی وٹ نیڈس ٹو بی ڈن۔ اور مجھے کیا کہتے ہیں دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، اور صاف ہوا ہمارے کتنے قریب ہے، لیکن وہ یہ جو اقدامات ہیں یہ کافی وزنی ہیں۔ ان پہ جب آپ عمل کریں گے تو پھر جو موجودہ سسٹم ہے پورے اس ملک کو چلانے کا، جس طرح ہم بجلی بناتے ہیں، جس طرح ہم پرائیویٹ آٹو موبائلز لیز کرتے ہیں، یہ سارا نظام تبدیل کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اچھا رافع صاحب، پاکستان میں جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کی بھی تو راہ ہموار کی جا رہی ہے، گرین انرجی کو متعارف کرایا جا رہا ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، الیکٹرک ویکلز میرے خیال سے اگر 2 ویلرز اور پبلک ٹرانسپورٹ میں الیکٹرک ویکلز آ جائیں تو آپ ایک دو چیزیں آپ دیکھیں گے۔ ایک تو ہوائی آلودگی تھوڑی سی بہتر ہوگی، اور دوسرا جو ہم باہر ڈالر بھیجتے ہیں پیٹرول خریدنے کے لیے، وہ ڈالر باہر کم جانا شروع ہو جائیں گے، اور ہمارا خزانہ جو ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں الیکٹرک ویکلز پالیسی جو ہے وہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اور اس پہ حکومت پہ اور عمل کرنا چاہیے، تاکہ جو لو انکم لوگ ہیں جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ اور موٹر سائیکلیں استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں یہ ٹیکنالوجی جلد از جلد پہنچ جائے۔ باقی جو امیر لوگ ہیں جو یہ ایس یو ویز خریدتے ہیں الیکٹرک ویکلز، یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔